الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وہ عورتیں جن کے بارے میں تمہیں خوف ہے کہ یہ تمہاری نافرمانی کریں گی، فَعِظُوهُنَّ ان کو نصیحت کرو اور سمجھاؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اور ان کے بستر کو اور ان کی خوابگاہوں کو اپنے سے دور کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ اور ان کو تھوڑا بہت مار دو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں اور تمہاری فرما برداری کر لیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا تو ان پر کوئی الزام تراشی نہ کرو، ان اللہ کان علیٰ کبیرا بے شک اللہ رب العزت بلند ذات اور بڑی ذات ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تمہیں خوف ہو ان کے درمیان اختلاف کا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ تو ایک حکم بھیج دو مرد کے خاندان میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک جو ہے وہ حکم اور مصالحت کرنے والا بھیج دو عورت کے خاندان سے، اِن یُرِیدَا اصلاحًا اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما تو اللہ ان کے درمیان توفیق ڈال دیں گے اس کی، ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ رب العزت جاننے والا اور باخبر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے درس میں ان عورتوں کا تذکرہ تھا جو اپنے شوہروں کی فرما بردار تھی، اور قرآن نے ان کا ذکر کیا تھا، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ اپنے شوہروں کی جو فرما بردار عورتیں تھیں، اطاعت کرنے والی، ان کے بارے میں پہلے درس میں نے عرض کر دیا ہے کہ وہ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے فضا میں پرندے بھی دعا کرتے تھے، استغفار کرتے، آسمانوں میں فرشتے بھی اور زمین کہ اندر کی مخلوقات بھی ان کے لیے دعائیں اور استغفار کرتی۔ اب ان عورتوں کا ذکر ہے جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کا تذکرہ ہے، تو فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا ڈر ہو اور تمہیں خوف ہو کہ یہ تمہاری اطاعت نہیں کریں گی اور تمہاری اطاعت اور فرما برداری سے یہ گریز کرتی ہیں اور اپنی من مانی کرتی ہیں، اپنی باتیں ہی منواتی ہیں، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ شریعت نے 3 طریقے بتا دیے، 2 تو بڑے شریفانہ انداز انبیاء علیہ السلام کی احادیث سے بھی ثابت اور قرآن سے بھی فرما دیا۔ پہلے طریقہ یہ ہے ان کے بارے میں، فَعِظُوهُنَّ ان کو نصیحت کرو، بیٹھاؤ، سمجھاؤ کہ آپ بیوی ہو، میں آپ کا شوہر ہوں اور میرا آپ پر یہ حق ہے، آپ کا مجھ پر یہ حق ہے، کوئی غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو دور کیا جائے، لہٰذا ان کو سمجھاؤ اور ان کو نصیحت کرو اور ان کو تنبیہ کرو اور سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ عورت سلیم الفطرت ہوئی تو وہ بات سمجھ جائے گی اور اس سے غلط فہمی دور ہو جائے گی اور وہ رائے راست پر آ جائے گی۔ پہلا یہ حکم ہے، اس کو بیٹھاؤ، سمجھاؤ، اور اگر کہا گیا کہ وہ اس پر نہیں آتی، نہیں سمجھتی، سلیم الفطرت نہیں ہے اور واقعی قصور بھی اگر اس کا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
ان کا بستر الگ کر دو، گھر کو الگ نہیں کرنا، گھر ایک ہی ہے، بستر الگ، اب ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ سونا، اس کو بند کر دو، لہٰذا وہ اکیلی رہے اس طرح، الگ کھاؤ، الگ پہنو، الگ پیو، الگ رہو اسی جگہ، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ سلسلہ نہ رہے، لہٰذا اس طرح، اب اس طرح کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے، آپ کی ناراضگی کا اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ راہ راست پر آ جائے اور یہ سمجھ جائے۔ فرمایا لہٰذا ان کے ساتھ ایسا کرو کہ اس کو اپنے ساتھ سونے نہ دو اور الگ وہ سوئے۔ یہ دو طریقے بتائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی جب آپ سے یہ کیا تھا مطالبہ تو سمجھایا، اور اس کے ساتھ آپ ان سے الگ ہو گئے 1 مہینے کے لیے، اور پھر اس کے بعد آیات اتری، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتاؤ کس کو تم لینا چاہتی ہو، مجھے اختیار کرنا چاہتی ہو یا دنیا کی زیب و زینت؟ ان کا یا رسول اللہ ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے، ہم آپ کو اختیار کریں۔ تو دو یہ طریقے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اب بھی اگر وہ نہیں سمجھتی، سمجھانے سے بھی نہ سمجھی، بستر کے الگ کرنے سے بھی نہ سمجھی، اب اس کے بعد اس کی تھوڑی بہت پٹائی کر، زیادہ نہیں مارنا، یہ مارنا بھی تنبیہ اور ادب کے لیے ہو، یہ مارنا انتقام کے لیے نہ ہو۔ آدمی ہمارے یہاں مارتے ہیں تو انتقام شروع ہو جاتا ہے، نہ، فرمایا تمہارا ان کو مارنا جو ہے وہ گویا کہ وہ ادب کے لیے ہو، ادب سکھانے اور تنبیہ کے لیے ہو، معمولی سی سزا دے دو، اصلاح کی خاطر آپ نے ایسا کرنا ہے، اور اس کو ادب کے لیے اور اس کے لیے ان کو تھوڑی بہت سزا دے دو۔ یہ فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو تھوڑا بہت مار دو۔ آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا، حضرت زید ابن ابی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کو رشتہ دے دیا، اور یہ رہنے لگے، اور ایک مرتبہ تھوڑی آپس میں ناچاکی ہوئی، کچھ ناراضگی بڑھی، بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حبیبہ جو کہ حضرت زید ابن ابی زبیر کی بیٹی تھی، ان کو زور سے تمانچہ مار دیا۔ جب زور سے تمانچہ مارا، وہ اپنے باپ کے پاس گئی کہ یہ ہوا، وہ انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ سعد بن ربیع نے اس کو زوردار تمانچہ مارا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اے زید اپنی بیٹی کو لے جاؤ، اور جس طرح جو ہے اس کو اس نے تمانچہ مارا ہے، یہ اسی طرح زوردار تمانچہ سعد بن ربیع کو مارے۔ اب یہ گئے کہ بدلہ لیا جائے اور تمانچہ مارا جائے، جا رہے تھے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر آگے، اور اس میں یہ کہا، فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع وضربوہن، فرمایا تھوڑا بہت مارو۔ تو آپ نے فرمایا بھائی واپس آؤ، واپس بلایا، فرمایا کہ اللہ نے ابھی جبرائیل کو بھیجا اور قرآن آ گیا، اور اس میں تیسرا آپشن بھی آ گیا کہ اگر وہ بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے تو شوہر کو اس سے مارنے کا اختیار ہے، تھوڑا بہت اس کو مارے، زیادہ نہ مارے، لہذا پہلے والا جو حکم میں نے کہا تھا کہ جاؤ بدلے میں زوردار تمانچہ مارو، وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اب یہ حکم ہے کہ شوہر کو مارنے کی اجازت ہے، لہذا شوہر سے بدلہ نہیں لیا جائے گا اور بدلے میں اس کو مارا نہیں جائے گا۔ لیکن کتنا مارنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض لوگوں نے اپنی خواتین کے متعلق شکایت کی کہ وہ ہماری اطاعت نہیں کرتی، ہماری بات نہیں مانتی، تو آپ نے فرما دیا کہ ان کی پٹائی کر لیا کرو۔ بسا اوقات بعض عورتیں سمجھانے سے نہیں سمجھتی ہیں، بستر جدا کرنے سے بھی نہیں سمجھتی ہیں، وہ مار سے سمجھتی ہیں، فرمایا ان کی تھوڑی بہت پٹائی کر دیا کرو۔ اب وہ انہوں نے زیادہ مارنا شروع کر دیا، جب زیادہ مارنا شروع کر دیا تو وہ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ پہنچی، ازواج مطہرات کے پاس آ گئی، اور آ کر اپنے شوہروں کی شکایت کرنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی مارنے کی، اور ہمیں تو یہ بہت مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پیتاشا مارتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا بھائی آج لقد طاف بآل محمد 70 امراتن، آج محمد کی آل کے پاس
محمد کی ازواج کے پاس 70 عورتیں آئی ہیں اور 70 عورتوں نے آ کر اپنے شوہروں کی شکایت کی ہے کہ وہ بہت مارتے ہیں اور وہ پٹائی کرتے ہیں، اور کہا کہ آپ نے کیوں اجازت نہیں دی مارنے کی؟ انہوں نے آ کر شکایت کی ہے۔ جب یہ کہا شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو اجازت دی تھی نہیں پٹائی کی، یہ صرف تنبیہ کے لیے نہیں دی تھی، اجازت دی تھی، زیادہ مارنے کے لیے اجازت نہیں دی تھی۔ اور آپ نے وہاں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے وہاں یہ ارشاد فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرَّحٍ، فرمایا ان کو مارو لیکن اس طرح نہ مارو کہ ان کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی پسلی ٹوٹ جائے، اور فرمایا ان کے چہرے پر بھی نہ مارو، ان کے چہرے پر بھی نہ مارو۔ لہذا فرمایا اتنا زیادہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آخری جو آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں بھی آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو تمہارے اور تمہاری عورتوں کے تو ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، انہیں ادا کیا کرو۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ جو ہے وہ گویا ایسا کام کریں ہاں کہ وہ صحیح کام نہ ہو، غلط کام کر لیں تو انہیں معمولی جسمانی سزا دے دو۔ فرمایا عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اور وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو کپڑا پہناؤ اور ان کی رہائش کا بندوبست کرو، اور اگر وہ نافرمانی کرے تو معمولی سی ضرب لگا دو، ان کے چہرے پر مت مارو، اور انہیں اتنا نہ مارو کہ وہ زخمی ہو جائیں یا ان کا جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ بیکار ہو جائے۔ فرمایا اس طرح تمہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں یہی فرما دیا، فرمایا انہیں مار سکتے ہو لیکن زیادہ نہیں، تھوڑا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب سمجھانے سے یا بستر الگ کرنے سے یا تھوڑی بہت پٹائی سے۔ ہمارے ہاں تو جب مارتے ہیں تو بالکل ختم کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ نہ، ایسا شوہر کو تھانے دار نہیں بننا چاہیے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا فرمایا اگر اس سے وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر کیا فَإِنْ أَطَعْنَ لَكُمْ، اگر تمہاری اطاعت کر لیں ہاں اور تمہاری فرما برداری پر آ جائیں، تمہاری بات ماننے لگ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب ان پر کوئی الزام تراشی نہ کرو، دل میں بات نہ رکھو اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اب میں اس کو الزام لگاؤں گا اور میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا، نہیں، اب دل میں اس کی گرہ لگائے ہوئے نہ رکھو، بس جو ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ کے لیے یہ نہ سوچو اور ختم کر دو، اور ان کو ایسی سزائیں آئندہ نہ دو کہ اس نے ماضی میں میرے ساتھ ایسا کیا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تو بڑی بلند ذات ہے، بڑی ذات ہے، لہٰذا جب وہ بڑی ذات ہے تو اگر تم ادھر ظلم کرو گے پھر اللہ کی سزا تمہیں پکڑے گی، اللہ کی سزا سے بچو اور ایسا نہ کرو۔ اور آگے 3 صورتیں تو یہ بیان کی، اگر دیکھا گیا نصیحت سے باز نہیں آتی، سمجھتی نہیں ہے، بستر جدا کرنے سے بھی باز نہیں آتی، پٹائی سے بھی باز نہیں آتی، تو آخر میں کیا کہا کہ اگر دیکھتے ہو آپس میں راضی نامہ ممکن نہیں، صلح نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ گھر سے باہر نکل چکا ہے، جب گھر سے باہر نکل چکا ہے اب کیا ہے؟ اب فرمایا یا تو خاندان کے، عورت کے خاندان میں سے ایک آدمی کو لے لو، مرد کے خاندان میں سے ایک آدمی کو لے لو، یہ ثالثی کریں، یہ بیٹھ کر کے مصالحت کریں، اور وہ ہو ایسے لوگ کہ جو عورت کے حالات کو بھی جانتا ہو، عورت کی طرف سے جو آئے، جو مرد کی طرف سے آ رہا ہے مرد کے حالات کو بھی جانتا ہو، ان کے حالات سے واقف ہوں، ان کے مکمل طریقے سے عادات اور ان کی طبیعتوں سے واقف ہوں، اور اگر خاندان کے نہ ہوں پھر کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ اور کسی کو لے لو، برحال حاکم مقرر کرو، اور وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر مسئلہ حل کریں اور سوچیں، اور سوچ کر ان کے درمیان کوئی صورت نکالیں۔ تو وہی فرما دیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں بیوی کے درمیان تمہیں اختلاف کا ڈر ہے اور خوف ہے کہ وہ اس طرح تینوں صورتوں سے نہیں ہو سکتا حل، تو پھر کیا کرو؟ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، مرد کے خاندان میں سے ایک ثالث لے کر آؤ، ایک حکم لے کر آؤ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورت کے خاندان میں سے، لیکن کیا ہوگا؟ دونوں ان کو اختیار دے، مرد اپنے خاندان کے آدمیوں کو اختیار دے، عورت اپنے خاندان کے اس ثالث کو اختیار دے، اور اختیار دے کر کہ تم جو فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہے۔ اب کا ان یریدا اصلاحا، یہ دونوں جو ثالث مقرر کیے ہیں اگر ان کی نیت صحیح ہوگی، نیت خالص ہوگی، یا اگر اصلاح چاہیں گے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، آپس میں ٹھیک ہو جائیں، فرمایا یوفق اللہ بینہما، اللہ بھی توفیق دیں گے۔
اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی۔ پتہ چلا جو ثالث اور حکم ہیں ان کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ ہم ان کے درمیان صلح کر لیں، ہم ان کو ایک چیز پر لے کر آئیں، ان کے درمیان ہم اختلاف کو دور کریں اور ثالثی کا کردار ادا کریں۔ اگر خالص نیت ہوگی تو فرمایا اللہ ان کو توفیق عطا کر دیں گے اور اللہ اس طرح ان کے درمیان صلح ڈال دیں گے اگر نیت خالص ہے، اور اگر نیت خالص نہ ہوئی تو پھر نہیں ہوگا۔ پتہ چلا ایک تو ان لوگوں کو نیت خالص کرنی چاہیے اور دوسرا اختیار ہونا چاہیے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت اور مرد کا قضیہ آیا، آپس میں اختلاف تھا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے ایک حکم مقرر کیا مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، فرمایا بھائی ان کو اختیار دو، اگر یہ چاہیں تمہارے درمیان صلح ہو سکتی ہے تو یہ صلح راضی نامہ کروا دیں، اور اگر راضی نامہ نہیں ہو سکتا تمہارے درمیان جدائی ڈال دیں۔ عورت نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ مرد نے کہا نہ جدائی کا منظور نہیں ہے، صلح کروائیں، راضی نامہ کروائیں، مجھ پر جتنا تاوان ڈال سکتے ہیں ڈالیں لیکن جدائی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، یہ پھر ان کو فل اختیار دو، اختیار ہونا چاہیے، اگر صلح ہو سکتی ہے یہ صلح کریں اور اگر صلح نہیں ہو سکتی تو یہ جدائی کریں۔ تو پتہ چلا کہ ان کو فل اختیار حاکمین کو ہونا چاہیے، اور جب وہ ثالثوں کو فل اختیار ہوگا اب جو فیصلہ وہ کریں گے وہ فیصلہ نافذ العمل بھی ہوگا، اور اگر انہیں اختیار ہی نہیں ہے تو وہ فیصلہ کیسے نافذ ہوگا؟ تو یہی فرما دیا کہ فرمایا یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ اصلاح کی نیت کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے درمیان جو ہے وہ گویا کہ ان کو توفیق عطا فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے یہ سارا سلسلہ فرما دیں گے اور یہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ رب العزت کی ذات جاننے والی ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا کہ وہ خبیر ہے، باخبر ذات ہے، اس کو سب کا علم ہے، اور کوئی چیز کسی چیز سے وہ گویا کہ اس طرح بے خبر نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو اللہ رب العزت پھر یہ ڈالیں گے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جب بھی کوئی حکم مقرر کیا جائے اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ ان کی نیت میں یہ ہو اصلاح ہو، فساد ان کی نیت میں نہ ہو۔ اگر اصلاح ہوگا اللہ رب العزت ان کی نیت پر بھی فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔